پھر ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب تشریف لے گئے تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں تشریف لے گئے۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا هل تفقدون من احد، اور بھائی کسی کو اپنے میں سے غائب پاتے ہو، یعنی کیا کوئی مسلمان شہید ہوئے ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی اللہ کے رسول فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا، میدان جنگ میں دیکھا گیا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا هل تفقدون من احد، کوئی اور بھی ہے جو تمہیں نظر نہ آ رہا ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول تقریباً باقی تو سب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنی افقد جلبیبا، لیکن میں جلبیب کو نہیں دیکھ رہا، فاطلبوہ، دیکھو میدان جنگ میں وہ کہاں ہے، زندوں میں تو نظر نہیں آ رہا، دیکھو زخمی تو نہیں ہوا پڑا، دیکھو شہید تو نہیں ہوا پڑا۔ تو صحابہ کرام دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے، اور میدان جنگ میں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر 7 مشرک قتل ہوئے پڑے ہیں، 7 مشرک، اور ان کے درمیان میں حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل 7، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، ثم قتلوہ، پھر یہ خود شہید ہوا۔ یہ کیسا چہیتا انسان تھا۔ آپ نے 3 دفعہ ایک جملہ فرمایا، آپ بھی سنیں، زمین والے بھی سنیں، آسمان والے بھی سنیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے بھی سنیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلبیب ھذا منی وانا من، جلبیب تو مجھ سے تھا اور میں اس سے ہوں۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے لیے کہ انا من کہ ھذا منی وانا من۔ لیکن حضرات حسنین رضی اللہ عنہ کے علاوہ یہ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ بھی ایک خوش نصیب صحابی ہیں کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا ھذا منی وانا من، یہ تو مجھ سے تھا اور میں اس سے ہوں، یہ تو مجھ سے تھا اور میں اس سے ہوں، یہ تو مجھ سے تھا اور میں اس سے ہوں۔ اور پھر آگے پتہ ہے روایت میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو شہید ہو گئے، روایت میں لکھا ہے فَوَضَعَهُ عَلَى صَاعِدَيْهِ إِلَّا صَاعِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اس صحابی کو اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے علاوہ اور تیسرا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس صحابی کو اٹھانے والا، اور اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور فرمایا کہ اس کے لیے قبر کھودو، میں خود اسے اس کی قبر میں اتاروں گا۔ چنانچہ قبر کھودی گئی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں اترے، اور قبر میں اترنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں رکھا، اور لحد میں رکھنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی کو برابر کیا، اور برابر کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، میں اس شہید ہونے والے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔